نقصان کا، خسارے کا زیادہ امکان موجود ہو، اور ہم اور آپ جس علم کو لیے گھوم رہے ہیں، ہم اور آپ جس علم کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ جس علم کے بلبوتے پر اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں، وہ وہی علم ہے جس میں زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، رمضان المبارک اور عید الفطر کی تہوار کے بعد میں ہمارے ملک بھر کے جو دینی مدارس ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور ہر طرف سے بچے دینی درسگاہوں میں، دینی مدارس میں تعلیم کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس وقت پورے ملک بھر میں یہ ماحول ہے کہ تمام مدارس میں داخلے شروع ہیں۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو یہ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت معلوم ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رو میں بہہ کر کسی بہت اچھی چیز کو بھول بیٹھتے ہیں، اس کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں، اس کی فضیلت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ دینی تعلیم کے ساتھ بھی دن بدن ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت سے پہلے ایسے دن بھی امت کے اوپر گزریں گے، ایسے دن بھی آئیں گے کہ ان یرفع العلم، کہ ان کے درمیان سے علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت، نادانی، بیوقوفی، یہ چاروں طرف سے انسانیت کو اپنی چپیٹ میں لے لے گی، گمراہ کر دے گی۔ تو جہالت کا بول بالا ہوگا، نادانی کا بول بالا ہوگا، اور علم لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو پہلی آیتیں نازل فرمائی ایک ایسی قوم پر جس قوم کو اگر عقل سے دیکھا جائے، غور و فکر لگایا جائے، اور کسی عام انسان سے اگر پوچھا جائے کہ ایسی قوم کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو قوم مال میں بالکل غریب ہو چکی ہو، لڑائی جھگڑے میں اپنے آپ کو برباد کر چکی ہو، جہالت کی اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اتنے ہوں کہ ایک ایک لڑائی 40 سال تک چلتی ہو برابر، اونچ نیچ، ذات برادری کے بھید بھاؤ ان کے اندر بہت اوپر تک پہنچ چکے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے ہوں، شراب پینا، لوٹ مار کرنا،
چکا ہو، ایسی قوم عرب کی قوم تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قوم کے درمیان میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے، اور اس قوم کو مال کی ضرورت تھی، اس قوم کو کام کی ضرورت تھی، مگر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو ان کے درمیان میں نازل فرمائی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس پروردگار، اس پالنے والے کی تعلیم حاصل کر، اس کے نام کی تعلیم حاصل کر، جس نے تجھے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے علم سے نوازا ہے، جس نے علم کی دولت اور علم کی نعمت تمہارے درمیان میں رکھی ہے، اس نے تمہیں قلم کا علم دیا، نون والقلم وما یسطرون۔ قلم کی رب العالمین نے قسم کھائی، اور رہتی دنیا سے آج تک قلم کی جو اہمیت ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لوگوں نے یہ بات پوری قوموں کے درمیان میں مثال کے طور پر پیش کی کہ اگر تو مقابل میں ہو تو اخبار نکالو۔ میڈیا کا پورا نظام اسی قلم کے اوپر چلتا ہے۔ علم کی ساری کتابیں، سارے لیکچر قلم کے محتاج ہیں، پین کے محتاج ہیں۔ رب العالمین نے اس قلم کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، اس میں تمہاری زندگی کی زینت اور آخرت کی بھلائی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی علم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام علوم میں سب سے افضل اور سب سے بہتر علم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں جان لو اس بات کو، اس بات کا علم حاصل کر لو۔ فَاعْلَمْ، علم حاصل کر لو اس بات کا، جان لو اس بات کو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم حاصل کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ جہاں ایک قوم کو جو تباہی اور بربادی کی آخری کگار پر تھی، جو گناہوں میں بالکل ڈوب چکی تھی، اپنے آپ کو برباد کر چکی تھی، اس قوم کو بلند کرنے کے لیے، اس قوم کو عزت دلانے کے لیے، اس قوم کو حکومت کی گدیوں پر بٹھانے کے لیے، اس قوم کو عزت دار قوم بنانے کے لیے رب العالمین نے اس قوم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا علم سے اپنا رشتہ جوڑو، علم سے اپنے آپ کو مالا مال کر لو، علم کی نعمت کو مکمل طور سے حاصل کر لو، تم حکومتوں، سرداروں سے اوپر پہنچ جاؤ گے، رہتی دنیا تک تمہارا نام لیا جائے گا۔ قلم کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر فرمایا کہ علم میں سب سے بہترین علم وہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانو، کیونکہ ہدایت تو وہی دے گا، توفیق اس کے یہاں سے آئے گی، سعادت اسی کے یہاں سے نصیب ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، تمام مذاہب اور تمام مسلمانوں کے فرقے امام بخاری کی کتاب کو اپنے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ امام بخاری اپنی اسی صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، ایک ہیڈنگ باندھتے ہیں کہ علم اتنا ضروری ہے بولنے سے پہلے اور عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو بغیر علم کے کی جائے وہ عبادت رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا بول جو بغیر علم کے بولا جائے وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ العلم قبل القول والعمل،
اور دلیل کے طور پر وہی سورہ محمد کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ جان لو لوگو بے شک اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے یہ ثبوت اور دلیل پیش کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں کہ لوگوں اپنی نمازوں کو قائم کرنے سے پہلے، زکاتوں کو دینے سے پہلے، دنیا کے تمام جو علم ہیں، تمام نیکی اور عبادت کے جو کام ہیں ان کو کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ دیکھا دیکھی علم آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا اور کرنا شروع کر دیا بغیر معلوم کیے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے، بغیر پرکھے ہوئے، جان لو کہ یہ علم صحیح تو ہو سکتا ہے لیکن نقصان کے، اور یہ علم صحیح نہ ہو اس بات کا اندیشہ موجود ہے۔ لہذا عقل رہتے ہوئے ایک آدمی ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا کہ جس میں غلطی کا، گمراہی کا، بربادی کا، ضلالت کا، پشیمانی کا، نقصان کا، خسارے کا زیادہ امکان موجود ہو۔ اور ہم اور آپ جس علم کو لیے گھوم رہے ہیں، ہم اور آپ جس علم کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ جس علم کے بل بوتے پر اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں، وہ وہی علم ہے جس میں زیادہ تر نقصان کا پہلو ہے، جس میں زیادہ تر بربادی کا پہلو ہے، خسارے کا پہلو ہے، اس لیے کہ ہم نے دینی علم حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے سورہ ملک کے اندر وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے لوگ اس بات کو کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اتنے بڑے عزت دار ہونے کے باوجود اور عقل رکھنے کے باوجود آپ جنت میں نہیں گئے، جہنم میں آپ چلے گئے، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ وہ جواب دیں گے لو كنا نسمع او نعقل۔ سوال کرنے والا اس بات کو پوچھے گا آپ سنتے تھے، عقل رکھتے تھے آپ، رب العالمین نے آپ کو دو آنکھیں، دو کان، زبان اور دل اور دماغ دیا تھا صحیح سلامت۔ لو كنا نسمع او نعقل، وہ جواب دیں گے اگر ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو فی اصحاب السعیر آج اس جہنم میں نہ ہوتے۔ گویا ہمارا جو سننا ہے آج کل اور ہمارا جو سمجھنا ہے آج کل وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ جہنمی جہنم کے اندر سے جواب دے رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ۔ ہم سنتے ہیں اس کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جب ہم سے دینی بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہی جواب دیتے ہیں سنا تو ہے ہم نے، پرکھا نہیں، جانچا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے، سننا تو ہم نے بہت کچھ ہے، سمجھنے کی کوشش ہم نے ذرہ برابر بھی نہیں کی ہے، غور و فکر کے لیے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس دن غور و فکر کی سیڑھیوں پر ہم چڑھنا شروع کریں گے، عزت دار اللہ رب العالمین ہمیں خود بخود بنا دے گا۔ اسی طریقے سے دینی علم کے تعلق سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ علم تو وہ دولت ہے کہ علم والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا، خیر کا خصوصی ارادہ کرتا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کا الگ طریقے سے خصوصی طور پر اہتمام کرتا ہے۔ اس بات کا رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس شخص کے تعلق سے رب العالمین خیر کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، سعادت، نیک بختی کا ارادہ کرتا ہے رب العالمین کسی شخص کے بارے میں، تو اس کے لیے سب سے پہلے یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس کے لیے، وہ دین کو سمجھنے لگتا ہے، دین کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر 71 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے علم ایک وہ دولت ہے، اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
رب العالمین نے اس بات کا اعلان آسمان سے کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ جانتے ہیں یہ انداز کیسا ہے، کبھی غور کیا ہے آپ نے اس طرح کے انداز پر؟ قل هل يستوي الذین یعلمون، رب العالمین نے یہ بات کہی قرآن مجید میں، یہ رب العالمین کی بات ہے، وہ اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے اس بات کو، لیکن اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رب العالمین نے وہاں لفظ استعمال کیا قل، اے پیغمبر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور کہہ دیجئے اس بات کو۔ قل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں کو۔ کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہتا کافی نہیں تھی لیکن نبی سے کہلوایا، تو نبی کی نظر میں یہ علم والے بہت بلند ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی یہ بلند ہیں، اسی لیے دونوں کی زبانی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کا، اسلام کا اور دنیا کے عقل مند لوگوں کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ علم اتنی اہمیت ہے اس کی اور اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ علم سے نوازتا ہے۔ بے علم والے اللہ سے اتنا نہیں ڈر سکتے جتنا کہ علم والے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ بے شک اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے من عبادہ العلماء، علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ علماء اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی ٹوپی پہن لے اور داڑھی رکھ لے اور کرتا اور پائجامہ پہن لے، اس بات کا نام عالم نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں یہی عالم کی ایک بڑی بھاشا چل رہی ہے، داڑھی والا کوئی آ جائے، ممبر پر جو چڑھ جائے، مصلی پر جو چڑھ جائے اور وہ کرتا اور ٹوپی سفید پہننے لگ جائے، بس وہ عالم ہے۔ میرے بھائیو، عالم یہ نہیں ہوتا۔ علم حاصل کیا جاتا ہے، علم حلیہ سے پہچانا نہیں جاتا، علم کے اندر گہرائی ہوتی ہے، علم جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ علم والے ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، علم والوں کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کے تعلق سے وہ کسی کی ملامت اور لعن طعن سے ڈرتے نہیں ہیں۔ علم طاقت عطا کرتا ہے، اس لیے کہ علم آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت دار بناتا ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کو عزت دار بناتا ہے۔ مال آپ کو دنیا کے اندر عزت دار بنا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، اور آخرت کے اندر آپ کو وہ عزت دار بنائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مال آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن مال آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جتنے آج سیے گھوم رہے ہیں یہ علم ہے، اور علم کی بدولت ہی آپ کی مارکیٹ آگے بڑھتی ہے، آپ علم سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ایسی قوم جس کو سب سے پہلے علم کی جانب للکارا گیا، بلایا گیا، جس کو علم کی جانب پکارا گیا، وہ قوم علم سے پیچھے ہے، وہ قوم جس کو ہر جمعہ کی نماز میں علم کی جانب ابھارا جاتا ہے، وہ قوم علم سے آج پیچھے ہو جائے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر نہیں بنے گی، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا۔ علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے 2656 نمبر پر فرماتے ہیں کہ علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی آبادی کے لیے، اس کی شادابی کے لیے، اس کے خوش و خرم کے لیے، وہ آزاد رہے، شاداب رہے اور مست رہے، دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا
فحفظه حتى يبلغه غيره. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے دعا فرمائی. کس نے فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی. ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. فرمایا نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا، اس شخص کو اے اللہ تر و تازہ رکھ، اسے آباد رکھ، اسے خوش و خرم رکھ. سمع منا حدیثا، جو میری بات کو غور سے سنے. فحفظہ، اس کو محفوظ کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے سننے کے بعد میں. حتی یبلغہ غیرہ، اور پھر اس کو وہ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بتائے کہ ایک اللہ موجود ہے اور ایک قرآن حکیم موجود ہے، آخرت موجود ہے، دنیا موجود ہے. دنیا کے اندر ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، دنیا والے بھی اور قرآن حکیم نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے. ہر چیز کا اس دنیا کے اندر ایک جوڑا موجود ہے. تمام لوگ مانتے ہیں اس بات. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ان تمام چیزوں کا، چاہے وہ جانوروں میں، چاہے وہ جمادات میں، چاہے وہ پیڑ پودوں میں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں، تمام کا جوڑا موجود ہے. انسان نے جتنے بھی پروڈکٹ بنائے ہیں ان کے بھی جوڑے موجود ہیں. پھر یہ انسان اور نادان کیسے بن گیا کہ اس دنیا کا جوڑا نہیں تلاش کر رہا ہے؟ وہ اس دنیا کا جوڑا موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. جب تک ایک چیز کو اس کے جوڑے سے الگ کر دیا جائے وہ جوڑا کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک مرد کو عورت سے الگ کر دیا جائے تو مرد اپنی زندگی آگے نہیں گزار سکتا، اور عورت کو اس کے جوڑا مرد سے الگ کر دیا جائے عورت زندگی نہیں گزار سکتی. عورت کی زندگی بے مقصد ہے، وہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی. اسی طریقے سے مرد کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی مالدار ہو، وہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا. وہ اپنی زندگی کو خوش و خرم نہیں گزار سکتا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس کا جوڑا نہیں عورت. اور ہم اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کو مقصد کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اس دنیا کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے جوڑے سے غافل ہیں. آخرت اس کا جوڑا ہے. اگر ہم نے اس کے جوڑے کو اس کے ساتھ میں نہیں رکھا دنیا برباد ہو جائے گی ہماری، آخرت تو برباد ہوگی ہی ہوگی. اس لیے دنیا کا جو جوڑا ہے آخرت، آخرت کے ساتھ اس دنیا کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے دنیا کو دیکھا آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت کو دیکھا اور دنیا کو نہیں دیکھا تو جان لیجیے آپ دونوں کے مقصد سے بھٹک چکے ہیں. قرآن حکیم نے اس لطیف اور باریک لہجے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، جس شخص نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا، اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ بنا دے، اس کو خوش و خرم بنا دے، اسے آباد اور شاداب رکھ دنیا کے اندر. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے دعا ہے جو دین کو علم حاصل کرتا ہے، دین علم کے لیے آگے بڑھاتا ہے اپنے آپ کو. آپ جانتے ہیں جو بھی انسان اس دنیا میں بڑا بنا ہے یہ چھوٹا، وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے. دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام آئے اور ان سے عزت دار کوئی نہیں، ان سے مکرم کوئی نہیں. وہ اللہ کے نزدیک اور وہ جنتی شخص تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار بنایا. اس بات کا اعلان کیا کہ تمام انبیاء کرام جنت میں جائیں گے، اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کا اگر کوئی وارث بننا چاہتا ہے، وارث جو باپ کو چھوڑ کر جائے تو اس کے مال کا وارث اس کا بیٹا بنتا ہے. اگر ایسے اس نسل کو کوئی باقی رکھنا چاہتا ہے، انبیاء کرام کی کوالٹی کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہوگا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ان کے نگہبان ہوتے ہیں، ان کے کام کاج کو، ان کے طریقے کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. عالم بغیر علم کے نہیں بن سکتا کہ کوئی ایسے ہی نسل در نسل عالم بن جائے. نسل در نسل ہماری اس قوم میں کوئی امام بن سکتا ہے، ہماری اس قوم میں کوئی متولی بن سکتا ہے، ہماری اس قوم میں مسجد کا کوئی ذمہ دار بن سکتا ہے، جو کہ جہالت ہے، نادانی ہے، سراسر بے وقوفی ہے. علم والا علم حاصل کرنے
کے بعد بنتا ہے، نسل سے نہیں بنتا کوئی عالم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کے سامنے ہی پانی میں ڈوب کر جہنم رسید نہیں ہوتے۔ اگر یہ علم ایسے کیا تھا، علم کے لیے بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوہے کے چنے ہیں جو چبایا جائے۔ علم کے لیے گھر بار کو چھوڑا جاتا ہے، اپنوں کی محبت کو چھوڑا جاتا ہے، اپنوں سے دور ہوا جاتا ہے، ماں باپ کی دوری کو برداشت کیا جاتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے عزت واجب کو دور کیا جاتا ہے۔ علم ایسے ہی حاصل نہیں کیا جاتا، علم کے لیے بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور آج ہمارے شہر میں علم دین سے خصوصی طور پر دوری ہے، اور عصری علوم جو دینی علوم نہیں ہیں اس سے بھی ہمارے یہاں بڑی دوریاں پائی جاتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ جہالت میں جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے ایسے ہی آگے گزر جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ مٹا دیا جائے گا آپ کو، ختم کر دیا جائے گا آپ کو، آپ کی داستانیں ختم کر دی جائیں گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ نے علم کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھایا۔ علماء کی گواہی، علماء کا مقام و مرتبہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا کہ ہمارے یہاں جب گواہی دی جائے گی کسی عظیم بات کی تو ہم اس گواہی میں علماء اکرام کو شریک کریں گے۔ قرآن حکیم نے اس بات کا اعلان کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، خود گواہی دی پہلے اللہ رب العالمین نے کہ دنیا کی سب سے عظیم بات ہے یہ، اور اس بات کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، شہید اللہ، اللہ اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتے اس بات کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم، علم والے اس بات کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ عام آدمی اس گواہی کو پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ علماء کا مقام مرتبہ ہے کہ رب العالمین نے اپنی گواہی پیش کرنے کے بعد اپنے عظیم فرشتوں کو اس کے ساتھ شامل کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اس گواہی میں علماء اکرام شامل ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے بعد دینی علم کی اہمیت اور فضیلت کی تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے درجے، جن کے مرتبے اللہ رب العالمین کی ہم بلند ہوتے ہیں ان میں علماء اکرام کو شامل کیا گیا ہے۔ فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جن کے درجے اللہ رب العالمین تم میں سے بلند فرماتا ہے، ان میں سے کون ہیں؟ آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا الگ سے والذین اولو العلم، اور علم والے ہیں جن کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ استعمال ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات ان کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، اور ہر وہ مجلس جس میں عالم بیٹھتا ہے اور علم کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ غیبت کرنے لگے عالم، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے اور عالم اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور پھر وہ کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں قرآن حکیم کو، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کے اندر غور و فکر کریں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، رب العالمین ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو جمع ہوتی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو، اس میں غور و فکر کرتی ہو، مگر اللہ ان کے اوپر اپنی سکینت، سکون نازل فرماتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اور وغشیتہم الرحمہ، اور ان کے اوپر اپنی رحمت ڈھانپ دیتا ہے۔ رحمت کون کے اوپر ڈال دیتا؟ ہم اور آپ کس چیز کے محتاج ہیں؟ اللہ کے سکون کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنی پروں کو ان کے اوپر بچھا لیتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی ایسے ہی علم گلم کتاب کا فرمان نہیں ہے جسے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا جائے۔ جیسے آپ دن بھر باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے سے آج تک مستقل طور پر کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، اور جن کی کاٹ اور جن کا کوئی توڑ آج تک پیش نہیں کر سکا ہے۔ قومیں بدل گئی، قومیں تبدیل ہوئی ہیں 1400 سال میں۔ مسلمانوں کو کئی مرتبہ صفائے ہستی سے بہت سارے علاقوں سے مٹا دیا گیا، اور ان علاقوں میں آج مسلمان آباد ہیں، اور ایسا ہوا ہے کہ سلطنت ان کی چھینی گئی، ان کو مٹایا گیا 100 200 سالوں میں، پھر وہ دوبارہ آباد ہوئے۔
اسی طور طریقے پر آباد ہوئے ہو، اسی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے آباد ہوئے۔ آج بھی اگر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں تو یہی ہمارے سامنے اصول اور ضابطے ہیں۔ کوئی نئی اصول، کوئی نیا اصول اور نیا ضابطہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنی پروں سے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اپنے پاس اپنے مضبوط فرشتوں کے درمیان میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے رب العالمین کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، تیرا کلام سنایا جا رہا تھا، اس کے اندر غور و فکر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ علم کی بدولت ہے۔ علم آپ کے درمیان میں نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ شہر کا انداز دیکھیے آپ اپنے شہر کا، کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ آپ پوچھتے جائیے، انگلیوں پہ گننے جانے والے قرآن پڑھنے والے ہیں، اور ان کو بھی جو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ خود کسی کو سنانے کے لائق نہیں ہے کہ میرے پاس قرآن آتا ہے پڑھنا، لاؤ میں سنا دو تمہارے درمیان میں۔ اسے خود معلوم ہے، وہ خود سمجھتا ہے اس بات کو کہ میں جو پڑھتا ہوں قرآن حکیم اس کے لفظ لفظ میں غلطیاں ہیں، قدم قدم پر میں بہکا ہوا ہوں، مگر اس کو صحیح کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ علماء مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں ثواب پاتے ہیں۔ یہ علم کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، تمام علم مرنے کے بعد میں عمل کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین کے، اور ان میں سے ایک ہے علم ينتفع به، جس نے علم حاصل کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اس نے اپنا علم بانٹا۔ یہ علم جب جب اس پر لوگ عمل کریں گے قبر میں اس کے پاس ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو علماء وہ ہیں جن کے پاس ثواب مرنے کے بعد بھی مسلسل پہنچتا رہتا ہے، اور علم کے اس راستے میں نکلنا یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کے اندر 26 اور 99 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے علم کا راستہ تلاش کیا اور اس کے اندر وہ آگے بڑھا، سہل اللہ لہ طریقا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو علم کے راستے کی طرف جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے علم کے راستے کی طرف، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج کے خطبے کی آخری حدیث جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کل روز قیامت سے پہلے اس دن امت کے اوپر آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا بول بالا ہوگا۔ یہ کس انداز میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 100 نمبر کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتروا بغير علم فضلوا واضلوا، رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ علماء جو آپ کے درمیان میں ہیں کہ اچانک وہ بولنا بند کر دیں، ایسا نہیں۔ علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ علماء دھیرے دھیرے ان کی موت ہونے شروع ہوگی، علماء ختم ہو جائیں گے، اور آگے علم حاصل کرنے والے لوگ آپ کے اس ماحول میں نہیں ملیں گے۔ بس صرف یہ ہوگا کہ جاہل لوگ ان کی جگہوں کو لیتے چلے جائیں گے، اور جاہل لوگ ان گدیوں پر بیٹھ جائیں گے جن پر علماء ہوا کرتے تھے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل لوگ ان گدیوں پر بیٹھ کر بیان دیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، فتوے دیں گے، اور لوگ ان فتووں کو سنیں گے، ان سے سوال کریں گے اور وہ جواب دیا کریں گے بغیر علم، بغیر علم کے۔ فاضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور اس طریقے سے جب جہالت بالکل عام ہو جائے گی تو اللہ کی قیامت علماء پر نہیں، مومنوں پر نہیں، بلکہ جاہلوں پر آئے گی جو علم سے کوڑے ہوں گے، علم سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہوں گے، اور اس نادانی پر، اس جہالت پر ناز کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بہت کچھ علم آتا ہے۔ آج کل دیکھیں علماء کی بے عزتی شروع ہو رہی ہے، علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ علماء جو ان کے درمیان میں آئے
تو ان سے وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں. ہاں جو ان کے درمیان بغیر علم والے ہیں، جن کی چرب زبانی ہیں، جو بہت بولتے ہیں، بڑے لچھے دار ان کی کہانیاں ہیں اور ان کی تقریریں بڑے مزیدار لگتی ہیں لوگوں کو، ان کو لوگ سن رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور اسی انداز میں گاڑی آگے بڑھ رہی ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کس قوم میں سے ہیں اور کس تباہی اور بربادی کے آپ حقدار بن رہے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو. یہ پورا کا پورا بیان آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے. اس وقت پورے دیش بھر میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر داخلے ہو کر ہیں. آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھائیں، دینی تعلیم کے حصول کے لیے ان کو آگے بڑھائیں. بہتر سے بہتر مدارس کا انتخاب کریں، بہتر سے بہتر جگہوں کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے لیس کریں، آباد رکھیں. جس گھر میں ایک عالم ہوتا ہے، اچھا عالم، باعمل عالم ہوتا ہے، پورے گھرانے پر نہیں پورے ماحول پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس بات کا آپ جائزہ اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہو الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم علماء کرام کی عزت اور ان کی توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین صحیح انداز میں مساجد اور محراب پر صحیح علماء کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم مصلی اور محراب اور مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، الہ العالمین ان کی جگہوں پر صحیح علم والوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو ان کی جگہوں پر انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اسلامی دعوت، اسلامی علم کی طرف راستے بنانے اور جو اس میں مشکلات ہیں ان مشکلات کی طرف ہمیں سب کو ان کو ختم کرنے کے لیے حصہ دار کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں علم کے راستوں کو پیدا کرنے اور جہالت کے راستوں کو بند کرنے کی طاقت اور ہمت نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. مولا کریم جو ہاسپٹلس میں ہیں اور بیماری اور زندگی سے لڑ رہے ہیں، الہ العالمین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل اور راستہ پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ. سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں. کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں.